اخلاص سے حاضرات کا خاص الخاص عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ایک ایک حرف کے، ایک ایک لفظ کے اور ایک ایک زبر زیر پیش شد مد کے ایک نہیں کئی سینکڑوں موکلات ہیں۔ سورہ اخلاص کی برکات اس قدر ہیں، اگر کوئی بندہ مومن ترتیب وائز سورہ اخلاص کے عمل کو کر لیتا ہے تو 100% اس کے اندر کامیابی کا علامات ہوتی ہیں، کامیابی سمیٹ سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس چیز کو نظر نہیں رکھتے اور اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے اس کو باقاعدگی کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کیا ہے، آج وہ لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن سورہ اخلاص کے اندر اتنے کے راز چھپے ہوئے ہیں، ہر بندہ اس راز کو نہیں جانتا۔ اگر آپ عملیات سیکھنے والے ہیں، عملیات کے اندر قدم رکھنا چاہتے ہیں، عملیات کو سیکھ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کامیابی اور کامرانی سے مالا مال فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جس عمل کو آپ پسند کرنا چاہتے ہیں، جس عمل سے آپ کو دلچسپی ہے، کمنٹس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسی موضوع کے مطابق آپ کمنٹس کے اندر لکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی چاہت کے مطابق اسی طرح کے ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ عمل کی جانب پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے کتنے راز ہیں، سورہ اخلاص کی کتنی برکات ہیں، سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے کتنا نور رکھا ہے، سورہ اخلاص کے کتنے موکلات ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں موکلات ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کرنے والے کے اندر کوالٹی ہو، کرنے والے کے اندر پختگی ہو، کرنے والے کے اندر یقین کی فضا قائم ہو تو پھر کامیابی ہے۔ سورہ اخلاص کا صرف کل کہہ دیجئے، کل کے اوپر اتنے موکلات ہیں۔ واللہ یہاں اسم اعظم آتا ہے، اس کے کتنے موکلات ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کے اتنے کو لوگوں کو میں نے عمل کروائے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف چلوں کی صورت میں، مختلف ترتیب کے ساتھ۔ آج تک چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ دراصل اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ نیت اگر آپ کی خالصتاً حاضرات کی ہے تو یقیناً آپ کو حاضری ہوگی اور آپ کے جن تابع ہوں گے، موکلات تابع ہوں گے، تابع ہو کر آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے ہر وقت مددگار ثابت رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے، آپ کی ہر آنے والی مشکل کو دور کریں گے اور آنے والے مریض کی آپ کو مکمل طور پر خبر دیں گے کہ آخر اس مریض کے اندر ہے کیا، معاملات کیا ہیں، کون سی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جناتی بیماری ہے
یا روحانی بیماری ہے یا امراض ہیں یا ان کو کون کون سی مرض کے اندر یہ لاحق اور مبتلا ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، صرف یقین کی ضرورت ہے اور اہل نظر کی ضرورت ہے، اور جن کو اللہ نے یہ طاقت یہ قوت بخشی ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل کی جانب بڑھتی ہے۔ تھوڑا سا یہ وظیفہ یہ عمل یہ حاضرات کا زیادہ ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ نے پڑھنا ہے 1111 تسبیحاں، 1111 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 11 تسبیحاں پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ نیت کامل رکھنی ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کپڑے نئے ہونے چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہوں، اور باوضو ہو کر آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھ رہی ہیں اس جگہ کا انتخاب جس کا آپ نے کیا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا لازم ہے۔ کہیں گندگی کا ڈھیر نہ ہو بلکہ وہاں خوشبو لگانا لازم ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا لازم ہے۔ جب جس جگہ کے انتخاب کرنے کے بعد روزانہ آپ بیٹھیں گے اسی جگہ کا ہونا روزانہ لازم ہے۔ لوگ اب بھی پوچھتے ہیں علامہ صاحب دن کو کر لیں یا رات کو کر لیں؟ جگہ جہاں بیٹھے تھے کسی کی تھی، اب وہ جگہ کسی نے لے لی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کرنے سے پہلے جلد بازی نہیں کرنی، ترتیب ویز اس کو کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا میں جس جگہ کا انتخاب کر رہا ہوں اتنے دنوں کے لیے میرے پاس رہے گی۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ حاضرات کا عمل کرتے ہیں تو سیپریٹ جگہ کا اہتمام کریں، کوشش فرمائیں کہ اپنی فیملی کے اندر یا کسی کی فیملی کے اندر نہ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جگہ کا انتخاب اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا لازم ہے۔ یہ طاقتور وظیفہ عمل دے رہا ہوں، دیکھنے میں تو زیادہ ہے، 41 دن کا چلا ہے، لیکن کاش کہ کہیں آپ اس کی روحانیت کو اور اس کی پاور اور اس کی طاقت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے مقام و مرتبے کو پہچان لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہے۔ 41 دن کی نیت سے بیٹھنا ہے، حاضری یقینی ہوگی۔ اس میں ہر 7 دن بعد یا آپ ایسا کریں ہر 10 دن بعد آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ ہر 10 دن بعد روزے رکھیں گے، کتنے روزے ہوں گے؟ 4۔ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر الف لام میم صاد، بس یہ جتنے حروف ہیں اس حروف کو 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ الف 11 تسبیحاں، لام 11 تسبیحاں، میم 11 تسبیحاں، صاد 11 تسبیحاں۔ اس سورہ اخلاص کی یہ زکوٰۃ ہوگی روزانہ کی بنیاد پر۔ ہاں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر لازم نہیں ہے، آپ رات کو چلا کر رہے ہیں، دن کے کسی وقت چلتے پھرتے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں، لیکن ادا روزانہ کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا، گٹکا استعمال نہیں کرنا، اور لنگوٹے کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو اس میں 1 مرتبہ پورے چلے کے دوران یا 2 مرتبہ کم از کم آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ کیا دینا ہے؟ آپ نے 5 روپے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو 1 کلو دال لے کر بھی دے سکتے ہیں، یا دال 1 پاؤ یا 5 جو دالیں ہیں 1 پاؤ لے کر سارے چلے کے دوران 1 مرتبہ قبرستان کے اندر پھینک دیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں ترک جلالی بھی ہے، ترک جمالی بھی ہے۔ جی حاضرات کے عمل کے اندر ہر قسم کی پرہیز لازمی ہے، ہر قسم کی، سر سے لے کر پاؤں تک ہر قسم کی پرہیز کرنی ہے۔
आँखों की परहेज़ और आँखों के अंदर हया, ज़ुबान की परहेज़, कानों की परहेज़, हाथों की परहेज़, पाँव की जहर भी परहेज़ करनी है और बातनी भी परहेज़ करनी है। हर वो काम जो गुनाह की तरफ मैल करता है, वो ख़ास सोच की सूरत में हो या वो हाथ चलाने की सूरत में हो या ज़ुबान दराजी करने की सूरत में हो, इस तरह के हर तरह की परहेज़ करनी है। गुनाहों से बचना है। गीबत की सूरत में, चुगली की सूरत में, हसद की सूरत में, बुग़्ज़ की सूरत में, अदावत की सूरत में, कीने की सूरत में, नफ़रतों की सूरत में मोहब्बत कायम करनी है। जब ये परहेज़ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से, उसकी अता से इंशाअल्लाह 41 दिनों के अंदर यकीनन कामयाबी आपका मुक़द्दर हो। कामयाब होकर लोगों की खिदमत करेंगे। इसमें ये नीयत शामिल कर लेना कि कामयाबी की वजह क्या है, कामयाब क्यों होना चाहता हूँ, कामयाबी क्यों समेटना चाहता हूँ। लोगों की खिदमत, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, दुखी इंसान की खिदमत करना, जो बेसहारा हैं, बेबस हैं, इन चीज़ों का, इन मसाइल का शिकार हो चुके हैं। मेरी नीयत उनकी खिदमत करना है। मेरी नीयत उनके साथ दुख और दर्द के साथ वो दुख, उनके दर्द को दूर करना है। जब ये नीयत शामिल करेंगे 100% आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह सबको कामयाबियों से माला माल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।